بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ جب امتحان کی شیٹ تیار کر لی جائے تو اس کے بعد اگر کوئی مضمون اس میں ایڈ کرنا ہو تو پھر وہ کیسے کریں گے، اور اسی طرح اگر کوئی نیا طالب علم آ گیا امتحانات کے دوران تو اس نئے طالب علم کو رزلٹ شیٹ میں کیسے ایڈ کریں گے۔ تو دیکھیں، ابھی ہم سافٹ ویئر کو لاگ ان کرتے ہیں۔ یہ میں لاگ ان ہو چکا ہوں۔ تو ابھی دیکھیں، سب سے پہلے ہم نئے اندراج کو اوپن کریں گے۔ نئے اندراج میں نتائج ہے اور ہم درجہ ثالثہ کا رزلٹ بناتے ہیں۔ اس میں ہم سالانہ رزلٹ تیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی سالانہ رزلٹ میں درجہ ثالثہ کی ہم نے یہ 3 کتابیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور دیکھیں ہر کتاب ابھی، یہ تمام کتابیں ابھی خالی ہیں۔ تو ابھی ہم نتائج شیٹ تیار کرتے ہیں۔ جیسی نتائج شیٹ تیار کی تو دیکھیں ان کتابوں کے تحت وہ طلبہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ 3 کتابیں، تینوں کتابوں کے سامنے طلبہ موجود ہیں۔ یہ بات نوٹ فرمائیں کہ شیٹ تیار کرنے سے پہلے ہم نے جتنی کتابیں ایڈ کرنی ہیں وہ پہلے ہی سے یہاں پہ ایڈ کر لینی ہیں، کیونکہ شیٹ تیار کرنے کے بعد اس سافٹ ویئر پر کتابیں ایڈ کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مثلا کہ ابھی آپ نے جو 3 کتابیں ایڈ کی ہیں تو دیکھیں، آپ رزلٹ جو تیار کی جاتا ہے وہ ڈیٹ شیٹ کے بعد تیار کی جاتا ہے، یعنی پہلے ڈیٹ شیٹ بنائی جاتی ہے امتحانات کی کہ اتنے پیپر لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر جب نتائج کی باری آتی ہے تو پھر ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہم یہاں پہ کتابیں ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بھی پہلے ڈیٹ شیٹ کے مطابق کتابیں ایڈ کر لینی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے نتائج شیٹ تیار کرنی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم ڈیٹ شیٹ کے مطابق یہاں پہ کتابیں ایڈ نہیں کرتے بلکہ ڈیٹ شیٹ کے علاوہ کوئی اپنی ترتیب بناتے ہیں، مثال کے طور پر ڈیٹ شیٹ میں 6 پیپر ہیں یا ڈیٹ شیٹ میں 4 پیپر ہیں، لیکن ہم نے جلد بازی میں یہاں پر 3 پیپر ایڈ کر کے شیٹ تیار کر لی، تو اب ہم نے چوتھا پیپر بھی ایڈ کرنا ہے، لازمی بات ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے درجے کو اوپن کریں گے، مرکز کو اوپن کریں، یہاں پہ درجات اور درجہ ثالثہ کو اوپن کریں، ترمیم فعال کر کے یہاں پہ ہم چوتھی کتاب بھی ایڈ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر مرکات، یہی ایڈ کرتے ہیں۔ اب یہاں اس کو محفوظ کر کے اب نئے اندراج کو اوپن کریں، نتائج کو اوپن کریں گے، درجہ ثالثہ، رزلٹ سالانہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتاب آ تو گئی ہے اور یہاں پہ اب ہم 100 نمبر بھی لگا لیتے ہیں۔ اب اس کتاب کے تحت دیکھتے ہیں کہ طلباء شو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ابھی دیکھیں کوئی طالب علم بھی نہیں ہے، جبکہ دوسری کتابوں کے آگے طلباء آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ شیٹ دوبارہ تیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طلباء آتے ہیں یا نہیں آتے۔ دوبارہ شیٹ تیار کی، اب مرکات کی کتاب کے نمبر لگانے ہیں، تو دیکھیں ابھی کوئی طالب علم نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہم ایک دفعہ شیٹ تیار کر چکے ہیں، اور چونکہ یہ سافٹ ویئر ایسا کرتا ہے کہ شیٹ تیار کرنے سے پہلے جتنی کتابیں یہاں پہ ہوں گی تو صرف انہی ہی کے سامنے طلباء کو شو کرے گا، اس کے علاوہ وہ طلباء کو بعد میں شامل کی گئی کتابوں کو ایڈ نہیں کرے گا۔ ابھی دیکھیں ہم نے یہ کتاب بعد میں ایڈ کی ہے، مرکات، تو اب اس کے شیٹ تیار ہونے کے باوجود پھر بھی اس کے سامنے طلباء نہیں آئے، تو اس لیے آپ نے ڈیٹ شیٹ کے مطابق کتابیں پہلے ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نتائج شیٹ تیار کرنی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا کہ پہلے آپ شیٹ تیار کر لیں اور پھر اس کے بعد 2-3 کتابیں ایڈ کریں، نہیں، بلکہ آپ ڈیٹ شیٹ کے مطابق پہلی کتابیں ایڈ کر کے ان کے آگے نمبرات لگا کر ٹوٹل پھر آپ نے شیٹ تیار کرنی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ اگر کتاب بعد میں کوئی ایڈ کرنی ہو، ان کے سامنے تو شو ہو رہے ہیں طلباء، اس کے سامنے شو نہیں ہو رہے، لیکن ہم نے نمبرات تو اس کی بھی لگانے ہیں مرکات کے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جتنی کتابوں کے آپ نے شیٹ تیار کی ہے ان کے جتنے طلباء بھی سامنے شو ہو رہے ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں، یہاں پہ کلک کریں، کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں اور ڈیلیٹ کر دیں۔ ایک کتاب سے ڈیلیٹ ہو گئے تمام طلباء، اسی طرح عربی، اس کے تمام طلباء بھی ڈیلیٹ کریں۔ اب ڈیلیٹ ہو گئے۔ اب یہ چاروں کتابیں برابر ہو چکی ہیں، یہ مطلب کہ ان کسی بھی کتاب کے سامنے کوئی طالب علم نہیں ہے۔ تو اب آپ شیٹ تیار کریں، تو اب اس کے سامنے بھی انشاءاللہ طلباء آئیں گے۔ شیٹ تیار کریں، اب دیکھیں دوسروں کے سامنے تو طلباء آئے ہوئے ہیں، اب آیا کہ مرکات کے سامنے بھی طلباء ہیں یا نہیں، تو دیکھیں اب اس کے سامنے بھی طلباء شو ہو رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ جو طلباء ہیں یہ ٹوٹل 4 ہیں، 1 2 3 4۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مزید طالب علم بھی ہے جو ہو سکتا ہے سال کے درمیان یا امتحان سے پہلے وہ
آ گیا ہو تو اس کا امتحان بھی لینا مقصود ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، ابھی تو 4 طالب علم ہیں، ان کے ہم نے نمبرات مثال کے طور پر لگا لیے ہیں، تو اب ہم نے 5واں طالب علم کیسے ایڈ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار دیکھیں، درجات کو اوپن کریں اور مثال کے تو کوئی بھی طالب علم آپ اس درجے میں شامل کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہم محمد بلال خان یہ 5واں طالب علم ایڈ کرتے ہیں، ترمیم فعال پہ کلک کریں، محمد بلال خان اس کو ایڈ کیا، رول نمبر کوئی بھی دے دیتے ہیں 3 اور محفوظ کریں، نئے اندراج کو اوپن کریں، نتائج کو اوپن کریں۔ اب دیکھیں ابھی وہ جو ہم نیا طالب علم ایڈ کیا وہ ابھی نہیں ہے، تو ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ انہی طلباء کے ہوتے ہوئے دوبارہ شیٹ تیار کرتے ہیں، یعنی ان کو ڈیلیٹ نہیں کرنا بلکہ ڈیلیٹ کیے بغیر نتائج شیٹ تیار کریں والے بٹن پہ کلک کریں، جیسے ہی کلک کیا تو دیکھیں یہ 5واں طالب علم بھی خود بخود آ گیا ہے، چونکہ اس کا رول نمبر 3 ہے تو یہ رول نمبر کے اعتبار سے خود بخود سب سے پہلے نمبر پہ چلا گیا ہے۔ باقی کتابوں کے سامنے دیکھ لیں وہ بھی وہاں پہ بھی آ گیا ہوگا، دیکھیں بلال